اوکے، السلام علیکم جبران. ہم اپنے دریچہ سیریز کا اس ایپیسوڈ سے اپنی باقی کی نشانیوں سے آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم جو میں نے ویڈیو بنایا تھا قیامت کی نشانیوں سے متعلق، اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کا آغاز کر چکے ہوئے تھے. اس سے پہلے ہم 3 ڈفرینٹ ایپیسوڈز بنا چکے ہوئے ہیں جس میں ہم نے پہلی 4 نشانیاں ڈسکس کر لی ہیں. اب ان کو اگر میں یہاں پہ ڈال بھی دوں گا دوبارہ ایڈٹ کر کے ویڈیو میں، لیکن صرف ناظرین کی یاد دہانی کے لیے وہ 4 جو نشانیاں تھیں ان میں سے پہلی 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور دوسری نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی، جبکہ اس کے بعد کی 2 نشانی حدیث جبریل کی ڈسکس ہوئی تھی جس میں غلامی کا خاتمہ اور عربوں کا عمارتوں کی بلندی میں مقابلہ زیر بحث آیا تھا. ہم نے اس کے مختلف اینگلز پہ ڈسکشن کی تھی اور اپنے تئیں ہم نے بات مکمل کر کے ان کو کلوز کر دیا، اس پیغام کے ساتھ کہ اگر لوگوں کے کچھ سوالات باقی ہوں جو ان کے ذہنوں میں آج ہم نے ڈسکس نہ کی ہوں تو وہ لوگ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اور ہم کسی مستقبل کے ایپیسوڈ میں ان کو ڈسکس کر لیں گے. آج سے ہم جبران شروع کرتے ہیں آخری 10 نشانیاں جو بنیادی طور پہ ایک ہی حدیث میں آئی ہیں. وہ حدیث جو ہے وہ میں نے اپنے اس اوریجنل ویڈیو میں دکھا دی تھی. وہ بہت سی احادیث کے طرق ہیں بیسیکلی جن میں مختلف صحابیوں سے وہ ملتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو گفتگو کرتے دیکھا قیامت کے متعلق صحابہ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ 10 چیزیں تم نہ دیکھ لو. اس حدیث کی بنیاد کے اوپر میں نے ان 10 نشانیوں کو اپنی ان 14 کی فہرست میں شامل کیا ہے، کیونکہ یہ بار بار لگتا ہے ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی اکٹھی یہ 10 کی 10 نشانیاں بیان کرتے رہے ہیں. ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں ایسی ہیں کہ جو انفرادی طور پہ مختلف احادیث میں بھی آتی ہیں، لیکن وہ اگر ہم سب ملانا شروع ہو جائیں تو پھر تو تعداد 20 تک پہنچ جائے گی اور بات ختم نہیں ہو پائے گی. ہم بالکل موقد متفق علیہ قسم کی جو نشانیاں ہیں ان کو موضوع میں لانے کے لیے ان 2-3 چیزوں کا جو ہے وہ انتخاب کیا تھا. ایک قرآن پاک میں جو ہے 2 نشانیاں بیان کی گئی ہیں حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر حدیث جبریل میں، اور پھر یہ 10 نشانیاں اکٹھی بیان کی گئی ہیں. ان 10 نشانیوں کی جو حدیث ہے یہ میں اسکرین پہ ڈسپلے کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 10 نشانیاں کیا کیا ہیں. اچھا، اس حدیث کی مختلف طرق آئی ہیں اور تھوڑی سی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ 1-2 طرق ایسی ہیں جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ راوی بھول گیا ہے کہ 10 چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی تھی. تو وہ پھر 2 مختلف راویوں نے 2 مختلف سولوشن پیش کیے ہیں. ایک راوی کہتے ہیں کہ غالباً وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تھا، اور اسی طرح دوسرے کہتے ہیں کہ غالباً ایک آخری چیز اور بیان کی تھی کہ ایک ہوا چلے گی جو سب لوگوں کی روح قبض کر لے گی. تو اس کی بنیاد پر مختلف آراء رکھتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری چیز اس میں نہیں ہے، جو ہے یہ راوی کو غلطی لگی ہے، یعنی کہ ہوا چلنے والا معاملہ. اور بعض لوگ جیسا غامدی صاحب ہیں وہ غالباً اس طرف گئے ہیں کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ ان 10 نشانیوں میں شامل نہیں ہے. میرے لیے وہ بات تھوڑی سی عجیب اس لیے ہے کہ دجال کا جہاں بھی ذکر آ گیا ہے وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو آ ہی جائے گا ہر حالت میں، کیونکہ یہ جو کش بہت سی احادیث میں ٹرائنگولیٹ ہو جاتی ہے وہ تو پیش آنی ہی آنی ہے. وہ پھر چاہے اس حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا سیپریٹلی انکلوژن ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. عیسیٰ علیہ السلام کا معاملے کو ہم نے انکلوڈ تو کرنا ہی کرنا ہے. بہرحال میں اس طریقے کو صحیح سمجھتا ہوں یہ جو میں نے ڈسپلے کیا ہے، اور بہت سی ٹرائنگولیشن کے نتیجے میں مجھے تقریباً کنفرم ہو گیا ہوا ہے کہ یہی طریقہ صحیح ہے. اور راوی کو جو اصل میں غلطی لگی ہے وہ ایک ایڈیشنل چیز کے متعلق لگی ہے کہ ان 10 نشانیوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی کے بجائے ایک ایسی چیز بیان کی جو آخری چیز ہوگی، یعنی کہ وہ اصل میں کوئی نشانی نہیں ہے یا وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے جو سے پہلے برپا ہو، بلکہ وہ خاص کر سے اس کا طریقہ ہے، یعنی کہ لوگ مریں گے کیسے، تو مرنے کا طریقہ بیان ہوا ہے. اور بہرحال یہ کے اوپر مختلف علماء کی مختلف آراء ہو سکتی ہے. ہم اس حدیث پہ رہتے ہیں
اور اپنی 10 نشانیوں میں سے پہلی 2 نشانیوں پر بات شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو ہم جناب آتے ہیں اس نشانی پہ جس میں چوتھی چار نشانی ڈسکس ہو گئی، 5ویں نشانی دابت ہے الارض، جو کہ لوگ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، زمین کا جانور یا دابت الارض کی ہے۔ یہ لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر دابہ کے لفظ سے بھی آتا ہے خالی، جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے، لیکن اس کی فل فارم عام طور پہ دابت الارض ہی مراد لی جاتی ہے، کیونکہ وہ اور جگہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کی ہوتی ہے۔ صحابہ جب اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کو کانٹریکٹ کر دیتے ہیں، دابت الارض کے بجائے دابہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک گراؤنڈ چیز ہوتی ہے۔ جیسے اور مختلف چیزوں کے متعلق، وہ دجال کے متعلق دجال ہی کہہ دیتے ہیں، المسیح دجال نہیں کہتے، تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، دابہ دابت الارض ہی ہے۔ سب علماء تقریباً اسی رائے پہ پہنچے ہیں۔ دابت الارض جو عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اس کے معنی دابہ جو ہے وہ جانور کو، حیوان کو کہتے ہیں۔ اصل میں تو یہ کسی بھی دنیا کے اوپر چلنے پھرنے والے سانس لینے والی چیز کو کہہ دیتے ہیں آپ، یعنی اس میں انسان بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس میں حشرات الارض بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں یہ سارے استعمالات موجود بھی ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی لاٹھی کو جب ان حشرات الارض نے کھایا تو اس کے لیے بھی کا یہ لفظ آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ دینی چاہیے دنیا والوں کو کہ اگر ہم لوگوں کو ایک خاص معین مدت تک کے لیے دنیا میں آزمانا نہ چاہتے ہوتے تو ہاں روئے زمین پہ چلنے والے کسی دابہ کو زندہ نہ چھوڑتے، تو اس میں یقیناً ہر جاندار کی مثال دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طریقے سے یہ جانور کے معنی میں بھی عام ہے۔ اب تو اس کا پورا مطلب کیا ہوا؟ ارض تو زمین کو کہتے ہیں کہ زمین کا جانور یا زمین کا حیوان۔ یہ جو نشانی ہے اس کو آپ نشانی کہہ لیں۔ اچھا، ہم نشانی پہ ویسے ایک اوریجنل بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اس سے لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے اکثر۔ میں علماء کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ جب نشانی کا لفظ دیکھتے ہیں نا، سمجھتے ہیں یہ کوئی ایسی نشانی ہے جس سے قیامت کے وقوع کے اوپر آپ کو دلیل حاصل ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسی نشانی آپ کو نظر آئے گی نا، مثال کے طور پہ آپ کا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ اگر یہ کوئی نشانی ہے تو اس نشانی کو دیکھتے ساتھ سب انسانوں کو لگے گا ہاں قیامت تو آنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جب احادیث میں بیان ہوتی ہیں تو میری تحقیق کی حد تک یہ خالی واقعات بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں صحابہ کو یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ تم ابھی اپنے زمانے میں ان چیزوں کے متعلق بہت زیادہ پریشان نہ ہو، ابھی تو یہ اہم اہم واقعات پیش آنے ہیں، اور جب یہ واقعات ایک سیکوینس سے یا سیکوینس کے بغیر بہرحال پیش آ جائیں تو پھر تمہیں پریشانی ہونی چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے قیامت آنے والی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مواقع پہ صحابہ کو بتانا پڑا، ان کو توجہ دلانی پڑی کہ بھئی تمہارے متعلق میں اور بہت سی چیزوں کے متعلق بہت سارے خطرے محسوس کر رہا ہوں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وہ جب قیامت آئے گی تو اس میں یہ چیزیں پہلے ہوں گی۔ تو اصل میں یہ واقعات کے حیثیت سے ان نشانیوں کو پرسیو کرنا یا نشانیاں باقاعدہ نشانیوں کی حیثیت سے پرسیو کرنے سے آپ کے ایک ذہنی اپروچ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جب میں کم از کم اپنے یہ ویو پوائنٹس علماء سے شیئر کرتا ہوں تو ان کا پہلا اعتراض عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں تو اس سے قیامت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ اگر ایک یہ والا واقعہ ہو جائے گا تو اس سے قیامت کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ تو یہ وہی اپروچ ہے اصل میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث اصل میں ہر جو اس میں نشانی بیان ہوئی ہے اس کو دیکھتے ساتھ آپ کو قیامت کا احساس آئے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ واقعات ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت سے پہلے پیش آنے ہیں۔ تو یہ وہ اپروچ ہے جس کو میں درست کرنا چاہ رہا ہوں لوگوں کی، کہ یہ اصل میں واقعات کی نوعیت کی چیز ہوتی ہیں۔ دوسری اہم ترین چیز میں لوگوں کو اپنے اصولوں کا دوبارہ ریمائنڈ کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی نشانیاں اب ہم کر لگے ہیں اور جو اس سے پہلے کرتے رہے ہیں، اس کا کارنر سٹون، ہمارا گائیڈنگ پرنسپل کیا تھا کہ کوئی بھی خرق عادت واقعہ پیش نہیں آ سکتا۔ یعنی باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں یہ سب کے سب عام واقعات کی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر خرق عادت جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں یا جس کو ہم آؤٹ آف دا نارم کہتے ہیں، نارمل سے ہٹ کے کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا وہ کسی قسم کی چیز آپ ایکسپیکٹ ہی نہ کریں سرے سے، اس کی ایکسپیکٹیشن کیوں نہ کریں کہ ہم اس پہ سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں، لوگ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کیا گیا، ان کے صحابہ کے لیے نہیں کیا گیا، ان کے مخاطبین کے لیے نہیں کیا گیا، تو ہمارے لیے کیوں کیا جائے گا؟ اور اگر بالفرض اب ہو بھی جاتا ہے تو اس کو جب کوئی رسول یا نبی دنیا میں موجود نہیں ہے تو اس کو کیوں کر کوئی نشانی سمجھ کے کوئی ایمان کی طرف کا ارادہ لوگ کریں گے؟ وہ تو اس طرح کی نشانیاں جب آتی بھی ہوتی تھیں تو وہ تو رسولوں کے بتانے پہ ہوتا تھا نا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے اللہ کی طرف سے ہونے کے لیے یہ نشانی دکھانے جا رہا ہوں، تو اس کے نتیجے میں ان پر عذاب بھی آتا تھا۔ تو یہ سب باتیں بالکل یعنی کہ سینس سے ہٹ کے ہیں کہ ہم کوئی خرق عادت واقعہ
پری سپوز کر لیں ان کو پڑھنے کے نتیجے میں. تو اس سے بھی پورا ایک ذہنی سانچہ بن جاتا ہے کہ ان نشانیوں کو کیسے پرسیو کرنا ہے. اب آ جائیں دوبارہ اس زمین کے جانور کے اوپر. تو اس کے بارے میں بھی ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ چونکہ ماضی کے علماء سب کے سب اس کو خرق عادت واقعہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ عام طور پہ اس کو اسی طرح پرسیو کرتے ہیں کہ اس کی ہم نے کوئی طلسمات قسم کی، کوئی معجزاتی قسم کی تفہیم کرنی ہے، کوئی ایسا اس کا مصداق تلاش کرنا ہے کہ جو عام سے بالکل ہٹ کے ہو. وہ کیوں کرتے ہیں اور ان کی کیا آراء ہیں، اس پر ہم ابھی ڈسکشن کرتے ہیں. پہلے میں خالی یہ بتا دوں کہ یہ لفظ حدیث میں آیا ہے بلکہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے. قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت میں سامنے رکھ لیتا ہوں تاکہ اس میں جو ہے وہ لوگوں کے پیش نظر رہے یہ میں کس آیت کی بات کر رہا ہوں. تو جناب یہ وہ آیت ہے جو میں اسکرین پہ ڈسپلے کر رہا ہوں اس ٹائم پہ. اس میں سورہ نمل کی 82 نمبر آیت ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے اوپر یہ بات پوری ہو جائے گی، یہ پر ہم بعد میں آتے ہیں لیکن یہ بات پوری ہو جائے گی، اخرجنا لهم دابۃ من الارض، تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے. تکلمہم، وہ کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ انسان ہماری آیتوں پر یا وہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں رکھ رہے ہوں گے، یقین نہیں کر رہے ہوں گے. یہ وہ آیت ہے جو سورہ نمل میں آئی ہے. جیسا کہ لوگوں کو معلوم ہے سورۃ النمل وہ مشہور صورت ہے جس میں پورا حضرت سلمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کے ساتھ والا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور جو وادی حشرات یعنی یہ جو اینٹس، ویلی آف دا اینٹس کا واقعہ ہے جس میں سلمان علیہ السلام گئے تو وہاں پر ان کو اینٹ سے سابقہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد ہدہد کا پورا واقعہ بیان ہوا ہے. یہ وہی بڑی صورت ہے، بڑی مشہور چونکہ صورت ہے اس لیے میں اس کا اس طریقے سے تعارف کرانا چاہ رہا تھا. یہ اس صورت کے اندر دونوں عام طور پر مخاطبین چل رہے ہیں. شروع کے کچھ رکوع خاص کر سے یہود کی تاریخ کو ریوائز کر رہے ہیں اور یاد کرا رہے ہیں، اور باقی اس کے بعد کے ایک دو رکوع مشرکین مکہ کے خاص کر سے کلیمز کے اوپر بحث کر رہے ہیں. لیکن یہ جو مقام جہاں پر یہ آیت آ رہی ہے اس سے کچھ دیر پہلے ہی، کچھ آیتیں پہلے ہی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے کلام کے بعد تحویل خطاب کر رہے ہیں اور یہود اور اہل کتاب کو بھی دوبارہ بیچ میں لے کر آ رہے ہیں. لوگ اگر رن اپ ٹو دس آیت خود جا کے پڑھ لیں گے تو مجھے وہ ویڈیو میں ڈسکس نہیں کرنے پڑیں گے کیونکہ پھر اس طرح ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر دوبارہ یہود سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم یہود کے لیے یا اہل کتاب کے لیے اتنی باتیں جو ہیں وہ مزید کلیئر کرتے جا رہے ہیں. یہ ریفرنس چل رہا ہے اور اس کے فوراً بعد جا کے اسی سلسلہ کلام میں یعنی کہ یہ آیت بھی آ جاتی ہے کہ جب پھر ان کے اوپر یہ قول پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین جانور نکال لیں گے. اس آیت کو پھر اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر اس صورت کے اندر کس جو خطاب ہو رہا ہے اس کا حصہ سمجھا جائے، اس کی بنیاد پر ہمارے علماء کے درمیان ڈفرینس ہوا، اور زیادہ تر علماء تو اسی طرف گئے کہ ہاں نہیں اس میں اسی دابۃ الارض کی بات ہو رہی ہے یا زمین کے جانور کی بات ہو رہی ہے جو حدیث میں جس کا تذکرہ ہے، جس کو قیامت کی نشانی کے طور پہ ہمیں سمجھنا چاہیے. جبکہ بعض علماء جن میں مکتب فراہی بھی شامل ہے، اصلاحی صاحب بھی اور غامدی صاحب بھی اس طرف گئے ہیں کہ یہاں پر اصل میں ایک دعویٰ دیا جا رہا ہے ان مشرکین مکہ کو جس کی پورا نوبت پیش نہیں آئی. بیسیکلی وہ یہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر یعنی کہ ان کے اوپر یہ قول پورا ہو گیا، یعنی کہ عذاب کا کوڑا ان پر برسنے کا ہم نے ارادہ کر لیا، تو ان کو اس طرح کی کوئی نشانی دکھا دیں گے. لیکن اس کا موقع پیش نہیں آیا، اور ان کے نزدیک چونکہ وہ سارا ایک معاملہ چلا اور سب لوگ ایمان لے کر آ گئے تو اس کی نوبت پیش نہیں آئی. تو وہ اس آیت کے میں بیان کردہ زمین کے جانور کو یہ علماء کنیکٹ نہیں کرتے یا نہیں دیکھتے اس روشنی میں کہ یہ قیامت کی کوئی نشانی بیان ہو رہی ہے یا اس کو نہ اس کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. میرا ویو جو ہے وہ ٹریڈیشنل ویو کے قریب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں پر اسی دابۃ الارض کی بات ہو رہی ہے جو دابۃ الارض احادیث میں بھی مینشنڈ ہے. اس کے اوپر اگر لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کلیریفائی کروں تو وہ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں اسے مزید بات کر لوں گا. یہاں پر صرف لوگوں کو بتانا یہ مقصود کہ یہ وہ زمین کا جانور کی نشانی ہے جس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے. لیکن اس کے بارے میں جو تفصیلات قیامت کی نشانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ حدیث سے پتہ چلتی ہے. تو ہم ذرا دوبارہ حدیث کی طرف چلتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ زمین کے جانور سے مراد اصل یعنی کہ دابۃ الارض سے اصل میں مراد زمین کا جانور یا زمین کا حیوان ہے.
اب ہم نے قرآن پاک کا اور حدیث کا ریفرنس تو دیکھ لیا، اس کو جو ہمارے علماء نے سمجھا اس کے لیے میں لنک یہاں پہ ڈال دوں گا، اور یہ ایک اچھی سائٹ ہے درر کے نام سے، جس میں وہ عام طور پہ سارے اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر سارے علماء کی اوپینینس کو جمع کر دیتے ہیں. پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے اسی سے ان سب کی سمری لے کے ان کا اردو ترجمہ کیا تھا. اس میں اس کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کرتا کہ وہ لنک پہ آپ جا کے خود دیکھ لیجیے گا، سب اوپینینس تقریباً ایک ہی طرح کی ہیں، اور وہ اوپینین یہی ہے کہ یہ اصل میں ایک طلسماتی سا جانور ہے جو زمین سے نکلے گا، اور زمین سے نکل کے انہیں حدیث کی روشنی میں وہ بہت سے کام کرے گا. اب جو لوگ کسی حدیث کو صحیح مانتے ہیں یا حسن مانتے ہیں، پھر جو ضعیف مانتے ہیں، اس کی بنیاد پر ان کی ڈیٹیل میں فرق پڑ جاتا ہے. لیکن جن باتوں میں سب اگری کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، اور بہت سے علماء بھی مانتے ہیں کہ وہ مومنین اور کافرین کو الگ الگ کر دے گا. وہ پھر آگے اس کے طریقے ہیں کہ ان کو نشان زدہ کر دے گا. بعض ضعیف حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس جانور کے پاس جو ہے وہ عصائے موسیٰ اور سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی، لیکن وہ بہت ہی ضعیف حدیث ہیں، ان کو کوئی بھی درست نہیں سمجھتا. لیکن مطلب اب یہ چاہوں کہ لوگوں کا، ہمارے علماء کا جو عام طور پہ سانچہ بنا ذہن کا، وہ یہی بننا کہ یہ اصل میں کوئی طلسماتی معاملہ ہوگا، کوئی معجزاتی معاملہ ہوگا، کہ واقعی ایک حقیقی جانور زمین سے نکلے گا. زمین سے نکلنے کی کیفیت کیا ہوگی اور کس طرح کا ہوگا، اس پر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حدیث میں اس کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی، تو ہمیں اس پر فوکس نہیں کرنا چاہیے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب لوگ ہماری باتوں پر ایمان نہیں رہے ہوں گے تو ہم اس طرح کا ان کو ایک معجزہ دکھا دیں گے مستقبل کے اندر کہیں جا کے. ہمارے مکتب فراہی کی بھی آپ اگر اوپینین کو دیکھیں، غازی صاحب کی اوپینین کو دیکھیں، وہ بھی تقریباً اسی طرح کی کا ویو اپنے ایک ویڈیو میں بیان کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے خیال سے بھی یہ اصل میں وہ جو ایوولوشن کا سارا معاملہ ہے اس ڈیبیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک نشانی بتا دیں گے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ شروع میں انسان ڈائریکٹلی زمین کے پیٹ سے پیدا ہوا، یہ ساری مخلوقات پانی اور مٹی کے تعامل سے اسی زمین کے اندر پیدا ہوئی. تو اس کو بیان کرنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ اس طرح کا ایک جانور دوبارہ زمین سے اٹھا دیں گے، اور وہ اس طریقے سے کسی کے بدن سے نہیں ہوگا بلکہ زمین سے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہوگا، اور اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانی پوری ہوتی نظر آئے گی. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی گئے اسی طرف ہی ہیں کہ یہ کوئی حقیقی جانور ہوگا. تو میں اس ویوز پورے سے اختلاف رکھتا ہوں، وہ میں نے اپنے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں بیان کر دیا ہوا ہے. وہ ڈیٹیلڈ ویڈیو میں اپنے لنک یہاں پہ شیئر کر لیتا ہوں. بنایا ہی صرف دابۃ الارض کے اوپر ہے، جس میں میں نے یہ بتایا لوگوں کو کہ کس طریقے سے ہماری ماضی کی اوپینینز کیا رہی ہیں، اور میں اگر اس سے اختلاف کروں تو اس کی وجوہات کیا ہے. یہاں خالی اس کا ایک خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ یہ زمین کا جانور اصل میں ایک بائبل کی اصطلاح ہے. یہ بائبل کے متعدد چیپٹرز میں استعمال ہوتی رہی ہے، باقاعدہ ایک موٹیف ہے بائبل کا. بار بار اللہ تعالیٰ اس کو مختلف مواقع پہ اسی طرح استعمال کرتے ہیں اپنے ویژن، جو پروفٹ دکھاتے ہیں ویژن ان کے اندر. تو وہاں پر اس سے مراد جو ہوتی ہے وہ یہ مجازی استعمال. جی تو یہ ایک مجازی استعمال ہوتا ہے اس کا وہاں پہ، اور مجاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست لفظ کا انتخاب کیا ہے. قرآنی طور پہ وہ بادشاہ یا وہ بادشاہتیں، سلطنتیں جو اپنی عروج کا زمانہ پاتی ہیں اور نکل کر مومنین اس دور کے مسلمانوں کے اوپر کوئی حملہ کرتی ہیں، ان کو بہت زیادہ گزن پہنچاتی ہیں، ان کو سخت قسم کے ٹارچر اور پرسیکیوشن سے گزرنا پڑتا ہے، ان کو عام طور پہ حیوانوں سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. تو اس میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اندر تو دانیال علیہ السلام کے باب کے اندر اور مختلف بابوں کے اندر تو یہ یہود کے ریفرنس سے نقل ہو گئی ہے کہ جب ان کا فرسٹ ٹیمپل ڈسٹروائے ہوا تو اس کے بعد ان کے بہت سے ایسے انبیاء اللہ تعالیٰ نے ریز کیے جو ان کو امید دلانے کے لیے سامنے آئے کہ بھائی تمہارے اوپر انشاءاللہ بہتر دن آئیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارا دوبارہ ایک سیکنڈ ٹیمپل بنوا کے دے دیں گے. اس دوران میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مستقبل کی اور بھی بہت ساری خبریں دیں. ان خبروں میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ ایسے ویژن میں ان پروفٹس نے جانور نکلتے ہوئے دیکھے. اچھا مزے کی بات ہے کہ وہاں پر دو قسم کے جانوروں کا ذکر ہے، جو کچھ سمندر سے نکلتے ہیں اور زمین سے نکلتے ہیں. تو وہ بڑی کلیئر ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کلیئر ہو جاتی ہے کہ خود جا کے فرشتہ آگے ان کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہے. یعنی بالکل جس طرح ہماری آپ معراج کی حدیث دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف واقعات دکھائے جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب پوچھتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں ابھی آگے چلیں، ابھی اور چیزیں آپ کو دکھانی ہیں، اور پھر اینڈ پہ جا کے ان کو ان سب چیزوں کا مطلب بھی رہتے ہیں. بالکل اسی طرح بائبل کے اندر بھی جب اس طرح کے ویژن دکھائے جاتے ہیں تو اکثر وہ فرشتے خود ہی ان کو ویژن دکھانے کے لیے آئے ہوتے ہیں. وہ آگے جا کے ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ ان سے مراد کیا ہے. وہ خود ایکسپلین ہو گئی ہیں وہاں پہ.
اچھا ایک سوال ہے جی کہ وہ بیسٹ فرام دا لینڈ اینڈ سی کا تو ذکر ہے، تو جو ڈریگن کی ذکر ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں؟ ہاں، ڈریگن عام طور پہ وہ مینشن کرتے ہیں سیٹن کو مجازی طور پہ بیان کرنے کے لیے، یعنی یہ بیسٹ کو امپلائی کرتی ہے ڈریگن. یعنی وہ اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ 3 چیزیں عام طور پہ آپ کو بائبل میں مل جائیں گی، ایک ڈریگن، ایک بیسٹ اور ایک فالس پروفٹ. تو یہ تینوں اصل میں یہ باقی کے دونوں جو ہیں یہ اعلی کار ہوتے ہیں ڈریگن کے، یعنی وہ ڈریگن ان کو استعمال کرتی ہے دنیا کو بہکانے کے لیے، دنیا کو غلط پٹری پہ چلانے کے لیے. اس میں بیسٹ سے عام طور پہ مراد ہے وہ جانور ہوتا ہے جو قوت قاہرہ اس وقت سامنے آتی ہے، جو لوگوں کو ایک گورنمنٹل حیثیت میں مجبور کر رہی ہوتی ہے کچھ کرنے کے لیے. اور فالس پروفٹ سے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف اور صرف انبیاء تک ہی محدود ہے یا غلط جھوٹے انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بیسیکلی جھوٹے سیویئرز کے لیے یا اس بیسٹ کی پاور کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لوگوں کے اندر ان کی ذہن سازی کرنے کے لیے جو لوگ سامنے آتے ہیں، جو نظریات سامنے آتے ہیں، ان کو پرسونیفائی کرنے کے لیے فالس پروفٹ کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں تو انسان کے کی کوگنیشن کے اعتبار سے نا تو یہ تینوں ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یعنی شیطان بھی جی. چاہیے ہوتا ہے کسی چیز کی غلط موور کی حیثیت سے. ریسنٹ ہسٹری میں میرے خیال میں نازی جرمنی اور ہٹلر سے بہتر اگزامپل کوئی ذہن میں نہیں آتی کہ اس نے ایک پوری قوم کو کس طرح اس شہر میں جگڑ لیا کہ بھائی میں ہی سیویئر ہوں. یس، لیکن آپ ان کی اس باتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے نیچا کو استعمال کیا. نیچا کی جو ساری کی ساری جو تھیریز تھیں ٹرائمف آف دا، آپ کو پتا ہے پورا ویڈیو چلایا انہوں نے اپنی گیدرنگز کے اندر. تو یہ جو بیان کرنے، جو ان چیزوں کو جسٹیفائی کرنے والے فلاسفرز یا لوگ پیدا ہوتے ہیں نا، جو اسی قسم کی چیزوں کے لیے گراؤنڈ ہموار کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر فالس پروفٹ کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ 3 قسم کی آپ کو قوتیں وہاں پہ مل جائیں گی. دوبارہ زمین کے جانور پہ آتے ہیں. تو یہ بات وہاں پر اصل میں بعض اوقات نا میرے خیال سے علماء کو یہ مسئلہ پڑا، اور اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ عام لوگوں کو بھی پڑ جاتا ہے کہ جب وہ بیسٹ کا لفظ دیکھتے ہیں نا تو دابا عام طور پہ صرف بیسٹ کو نہیں کہتے. دابا تو میں نے بتایا آپ کو ہر قسم کے حیوان و جانور کو کہہ دیتے ہیں. اس میں بہیمہ قسم کے جانور بھی ہوتے ہیں، اس میں درندے بھی ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں بائبل کے اندر جب انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے نا، تو انگلش میں جب ٹرانسلیٹ کیا تو اس کو بیسٹ میں ٹرانسلیٹ کر دیا. جب اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا، اور عربی کے بھی نسخے مل جاتے ہیں آپ کو بائبل کے، تو الوحش سے وحشی جانور کے لیے یعنی کہ انہوں نے لفظ استعمال کیا. تو اس سے غالباً لوگوں کو یہ کچھ غلطی لگی ہو کہ بھائی یہ پتہ نہیں شاید وہ چیز نہیں ہے جو وہاں بیان ہوئی ہے. لیکن آپ اگر اوریجنل ہبریو میں جائیں نا، اور ہبریو میں جا کے آپ اسپیشلی میسوریٹڈ ٹیکسٹ جو ان کا ہے، جو ہبریو کے اندر اگرچہ وہ بھی خیر بہت بعد میں بنا ہے، لیکن بہرحال اس کو ریکیپچر، اوریجنل ہبریو کو ریکیپچر کرنے کی ایک اچھی کاوش ہے. اس میں باقاعدہ لفظ حیوان ہی استعمال ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے ہبریو اور عربک بالکل ساتھ ساتھ کی لینگویجز ہیں اور سارے لفظ تقریباً شیئر ہی کرتی ہیں. تو وہاں پہ لفظ حیوان ہی استعمال ہوا ہے. اس کو آگے اپنے مصداق کے اعتبار سے لوگوں نے پھر 20 کے اندر ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ مراد یہی تھی. تو میرے نزدیک بھی مراد یہی ہے کہ جب لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ایک جانور صفت کس سے لوگ سامنے آئیں گے، کم از کم اس حیثیت میں کہ جو وہ ظلم اٹھائیں گے لوگوں کے اوپر. تو آپ اگر دانیال علیہ السلام کے وہ ابواب دیکھیں یا نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آپ مکاشفہ دیکھیں، تو یہ عام طور پہ گریک اور رومن امپائر جو زمانے میں اٹھیں ان کے مختلف بادشاہوں کے تذکرے ہیں اس کے اندر کہ بھئی تمہارے اوپر یہ جانور جو ہے یہ تو سمندر میں سے آ رہا ہے، اچھا یہ سلطنت سمندر پار سے تمہارے پہ حملہ کرنے کے لیے آئے گی. یہ جانور جو ہے زمین سے نکل رہا ہے تو یہ ادھر ہی تمہارے ساتھ سے زمین سے ہی کہیں سے تم پر حملہ کرنے کے لیے آ جائیں گے. تو یہ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ استعمال کرتے ہیں. میرے نزدیک یہ بڑی چونکہ ایک واضح اصطلاح تھی اس لیے، اور اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی اصطلاح ہے نا. میں نے آپ کو یہ ہم نے شروع میں ڈسکس کر لیا پہلے ویڈیو میں کہ ہماری امت کا بائبل کے ساتھ اس طرح تعلق نہیں رہا. ہم نے ایک بڑے بائی پاس سوئچ کے ذریعے سے نا ان پر ایمان لے بھی آئے اور نہیں بھی لائے، یہ کہہ کے کہ بھئی یہ تو وہ کتابیں ہیں ہی نہیں سرے سے، ہمیں اس کے اندر اس کو پڑھنے کی، اس کو اپنے علم میں شامل کرنے کی ضرورت کیا ہے. اس لیے میرے خیال سے لوگ نہیں سمجھ پائے، ورنہ اس سے بڑی واضح مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک ایسی قوت قاہرہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اب چاہے مسلمانوں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ یہاں پہ، یا باقی اقوام کے ریفرنس سے بھی بیان کر رہے ہوں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہم نے دیکھی وہاں پر الناس کا لفظ آیا ہے. اب الناس سے کون سے لوگ ایگزیکٹلی مراد ہیں اس پر اختلاف ہو سکتا ہے. میری رائے میں یہاں پہ خاص کر سے مسلمانوں کا ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر بھی ہم ایک جانور نکالیں گے. اور وہ جانور میرے نزدیک، میں نے اپنی تحقیق بیان کر دی تھی کہ سیکنڈری درجے کے اندر، یعنی پرائمری تو میرا جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو میں بالکل درست سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد تو اسی طرح کی ظالم بادشاہ یا قوت ہی ہے، ایک سلطنت ہی ہے. لیکن وہ کون سی سلطنت ہے یہ پھر آگے میرا اطلاق ہے. تو میرا اطلاق جو ہے وہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتا دیا ہے، منگولو امپائر کے اوپر ہے
کہ وہ لوگ جب نکلے ہیں تو انہوں نے ایک بہیمانہ قسم کا تشدد اور سلوک کیا مسلمانوں کے ساتھ، جو نہ اس سے پہلے کبھی ہمیں پیش آیا اور نہ اس کے بعد. وہ پورے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے، اور کیسے ہمارے مستعصم باللہ کو اور باقی حکمرانوں کو ساتھ کیا سلوک کیا گیا وغیرہ وغیرہ، اور کیسے جو ہے پورے دریا جو ہیں وہ خون سے بھر گئے کتنے کتنے دن تک کے لیے. تو وہ پھر آگے سلطنت خود جس طرح رومن امپائر بعد میں ایمان لے کر آ گئی ایگزیکٹلی اس ببلیکل جو ہے سمبلزم کے نتیجے میں، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی ایمان لے کر آگے بعد میں یہ ترک بن گئے، اور پھر خود بھی منگولوں کے اندر جب کو مختلف خانیٹس بن گئے. اور ایون جب وہ حملہ کر رہا تھا ہلاکو خان، تو اس ٹائم کے اوپر بھی خانیٹ کی مختلف شاخیں تھیں جو آلریڈی اسلام لے کر آ چکی ہوئی تھی. تو وہ بات ہے، یعنی کہ بعد میں پھر یہی دابت الارض جو ہیں یہ پھر بہترین مسلمان بھی بن جاتے ہیں. لیکن یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اس کا اس نشانی سے اس طرح ڈائریکٹ تعلق ہے. یہ تو ایک نشانی ہوتی ہے جو تعالیٰ نے بیان کرنی تھی. اچھا، یہ میرا ویو جو ہے یہ میں نے اپنے ویڈیو میں تفصیل سے بیان کیا، لوگ وہاں دیکھ سکتے ہیں. سوالات ہوں تو لوگ اپنے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. میرا ایک لیکن سوال، آپ مزے کی بات دیکھیں. سوری، ہاں پلیز گو اہیڈ. ٹھیک ہے، اگر ہم قرآنک ریفرنس کو اسپیسیفکلی فوکس کریں تو اس کا جانور کا نکلنا خروج کہہ لیں، چونکہ لفظ ذرا وہ ہے کہ خروج بیسیکلی ہوتا ہی کسی ایکشن کے لیے نا، نکلنا، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کا کلام کرنا، یہ دونوں کیسے سیٹ ان کرتے ہیں؟ یہ کلام کس کانٹیکسٹ میں ہے؟ وہ کیا پیغام بتا، وہ سائن کے طور پہ ہے پیغام اب کلام، یا کوئی اور اس کی کینوٹیشن ہے جو کہ شاید ابھی ہمیں سمجھ نہیں آئی، اب اسٹل going to delve into it at some stage. ہاں، یہ بھی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اگر آپ اس کا معجزاتی ظہور مان لیں تو پھر تو بڑی آسان ہو جاتی ہے. وہ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں سے باقاعدہ کلام کرے گا، یعنی کہ اس میں حیرت انگیز بات ہی کہ وہ ہوگا جانور لیکن وہ پراپر کلام کر رہا ہوگا. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ تکلمہم سے کیا مراد ہے. تو وہ پھر معجزاتی ظہور کے اعتبار سے تو علماء دو طرف گئے کہ ایک یہ کہ وہ ان سے باقاعدہ کلام کرے گا، دوسرا وہ بس یہ کلام کرنے سے مراد لے رہے ہیں کہ اچھوں اور بروں کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا، ان کلام سے بس مراد یہی ہے. جبکہ میں نے اس کو بھی بائبل سے ہی سالو کرنے کی کوشش کی ہے، ویڈیو میں تفصیل موجود ہے، لوگ جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا ذکر کیا ہے تو ان ساری ہی باتوں کا ذکر کیا ہے جو ضعیف احادیث میں بھی آ گئی ہیں، ان کا بھی ذکر ہو گیا اس میں. یعنی ان میں یہ ہے کہ یہ جانور نکلیں گے، یہ جانور نکلنے کے بعد لوگوں کے ساتھ کلام، اللہ تعالیٰ ان کو ایک منہ دے گا ان جانوروں کو، وہ اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کے خلاف طرح طرح کے کفر بکیں گے، طرح طرح کے غلط کام کرنے کا حکم دیں گے، اور لوگوں کو ساتھ ہی نشان زدہ بھی کر دیں گے. اور کوئی شخص خریداری نہیں کر سکے گا اس نشان کے بغیر جو ان کے اوپر نشان زدگی کر دی گئی ہوگی. تو بائبل میں اس کا ریفرنس بڑا کلیئرلی موجود ہے، جس سے مراد عام طور پہ یہی لی جاتی ہے بائبل کے علماء کی جانب سے بھی، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک میٹافوریکل وجود ہوگا نا، یعنی کہ میٹافوریکل ایگزامپل دی گئی ہے تو خیر وہ حقیقی ہوگا. لیکن جب اس طرح روم نے حملہ کیا یہود کے اوپر، وہاں پر پھر ان کی عبادت گاہوں کو بھی اندر غلط غلط کام کیے انہوں نے، یعنی کہ جو مشہور بات ہے ایون سور کو جا کے ان کے اس مبارک آلٹر کے اوپر ذبح کیا گیا، اور پرستش کرانے کے لیے اپنے وہاں پہ مختلف بادشاہوں کے مجسمے لگا دیے گئے، مختلف خداؤں کو جن کو وہ مانتے تھے. تو یہ وہ کفر بکنے کی بات ہو رہی ہے جو اصل میں تکلمہم سے مراد ہوتی ہے ایسے مواقع پہ. اور جو نشان زدگی ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہوتی ہے کہ وہ پھر بڑے کلیئرلی لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ وہ جو رومن حکومت کے کارندے بن گئے اور وہ جو ان کے خلاف انہوں نے محاذ بنا لیا. تو یہ سیپریشن ہوتی ہے گڈ اینڈ بیڈ کی ایسے مواقع کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ پھر بڑی واضح طریقے سے کروا دیتے ہیں ایسے جانوروں کے ذریعے سے، کہ پھر لوگ جو ہیں اپنے ایمان پہ باقی رہنے والے وہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور مومن قرار پاتے ہیں، اور جو پھر اس روح میں بہہ جاتے ہیں اور بالکل ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی تاریخ یہود کی کہ کتنے جو بڑے بڑے ان کے زمانے کے کاہن تھے جو مسجد بیت المقدس کا نظام چلا رہے تھے، وہ بھی ان کے کیمپ میں چلے گئے وغیرہ وغیرہ، اور چند لوگوں نے ریوولٹ کی اور اس طرح ہوا. تو یہ ساری اس حقیقت کا بیان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی اختصار کے ساتھ یہاں بھی بیان کر دیا. مکلمہم کا مطلب بھی یہی ہے کہ اصل میں بالکل اس کو موقت کرنے کے لیے کہ جو بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہے ہیں وہ اصل میں کسی جانور کی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جانور کلام نہیں کرتے، اور یہ بات ہی اصل میں اس طرح کی ہو رہی ہے جو جس کا ریفرنس دیکھنے کے لیے ہمیں کچھ تلاش کرنا چاہیے. تو یہ میری رائے تھی. بالکل صحیح. یہ تو اچھا، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا نقطۂ نظر پیش کر دیا اس حوالے سے، ٹھیک ہے. اور وہ جو آپ کی ویڈیو ہے وہ کافی ڈیٹیلڈ ہے، آئی تھنک وہ سن کے پھر جو کوشچنز رہیں گے ہم اس کو ٹیک آن کر لیں گے. اس کے بعد جو نیکسٹ نشانی ہے اس کو ہم نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ٹیبل کرتے ہیں، اور کنوینز شارٹلی جب دیکھتے ہیں ٹائم میں کیا سمجھتے ہیں.